بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران اپنی حویلی میں سویا کرتا تھا اور صبح سویرے ڈیرے پر جاتا، وہاں سے فارم جاتا۔ سردیوں کا سورج مدھم مدھم کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا۔ کامران ڈیرے پر آ گیا تو 5 چوٹی کے مرغے مرے پڑے تھے اور لڑکے سہمے ہوئے تھے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ رات کو شکاری بلیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کامران یہ سنتے ہی آگ بگولا ہوا۔ جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی ان کو سزا دی اور نوکری سے بھی فارغ کر دیا۔ اگلی رات کو وہ اپنی بندوق کے ساتھ فارم پر رہا۔ بدقسمتی سے آج بلیوں نے پھر حملہ کیا، یا شاید سابقہ شکار کو لینے آئی تھیں۔ آج موت ان کے انتظار میں تھی۔ یوں ہی حملے کا شکوک پیدا ہوئے۔ کامران اپنے کارندوں کے ساتھ چوکس ہو گیا۔ بلیاں فارم میں داخل ہوئی ہی تھیں کہ کامران نے گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ یوں 3 بلیوں میں سے 2 موقع پر دم توڑ گئیں اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران 2 مرغے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ کامران خوش تھا کہ دشمن مارے گئے تھے اور اسے امید کہ بچ کے جانے والا بلہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعہ کے ٹھیک 1 سال بعد کامران رات کے وقت شہر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہا تھا کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ کامران حیران و پریشان تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہوٹل کی بالائی منزل پر قتل ہوا تھا اور کامران ہی بالائی منزل سے عیاشی کر کے نیچے آیا تھا۔ یوں شک کی بنا پر کامران کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کا مالک اور 2 افراد اور بھی گرفتار کیے گئے۔ ان سب کی ضمانتیں ہو گئیں، لیکن کامران واحد تھا جس کی ضمانت نہیں آئی تھی۔ جیل میں اسے آئے 1 سال ہو چکا ہے اور دیواروں کو گھورتا ہے، خود اپنا گریباں پکڑتا ہے اور خود سے ہم کلام رہتا ہے۔ کامران کو جیل آئے ہوئے 2 سال ہوئے تھے کہ ایک دن سفید باریش بوڑھا شخص آیا اور کامران کو ضمانت پر رہا کرا گیا۔ پھر قتل کا یہ کیس بھی جلد ختم ہو گیا، کیونکہ اس کمرے میں مرنے والی لڑکی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں داخل ہوئی تو ڈگمگا رہی تھی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی، جس میں زیادہ شراب پینے کی وجہ بتائی تھی۔ لیکن کامران کو کیوں سزا ملی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب مجھے تو مل گیا، آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے۔ کامران کا دل کوٹھری میں قید تھا۔
اس نے جو کہانی سنائی وہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن سفید باریش شخص جس نے اس کی ضمانت کرائی کون تھا نہیں بتایا اس نے۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ قدرتی طور پر لیٹ ہو گئی تھی اور ہوٹل کے باقی اشخاص اپنے ذرائع استعمال کر کے رہا ہو گئے۔ کامران کا کوئی نہیں تھا۔ گاؤں والے اس سے تنگ تھے۔ رشتہ دار دولت کے پجاری تھے۔ اس لیے کامران اکیلا ہی تھا۔ کامران کال کوٹری میں 2 سال رہا۔ دوسرے سال اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اس کے شوق بدل گئے۔ اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کس جرم کی سزا پائی ہے، اس سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز بھی رکھی ہے جو انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل پر رد عمل دیتا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز ہی تھی جس کامران نے سنی اور سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، کوئی اس طرف آئے تو صحیح۔ کامران نے جو بلیوں کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس صورت میں دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ بھی آئے تو بلی کو روئی کے بنے گولے سے ڈرایا یا بھگایا جائے۔ لیکن ہم نے ایسی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور سزائیں ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہیں۔ کال کوٹری میں قید دوسرے سال کامران نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجنے لگا۔ یہ تحفہ قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وسیلہ بنا دیا۔ شہر کے ایک اللہ والے نے آ کر اس کی ضمانت کرائی۔ یوں کامران آزاد دنیا کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، کہیں جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہوں۔ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے اور دنیا اور آخرت سنوار لیجیے۔